اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دیا، جیسا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، دا بیسٹ رول ماڈل آپ کی لائف کو بنایا، آپ کی سیرت کو قرار دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں حلم، بردباری، عفو درگزر، نرمی، سخاوت، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر مدنی چینل کے اس پروگرام میں ہم نے بہت سارے ایسے ٹاپکس کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی جو اخلاق کریمانہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور انہی میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظلوموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غلام لوگ جو تھے معاشرے کے، جن کے حقوق ہی کوئی نہیں تھے اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی حقوق بیان کیے، رائٹس بیان کیے، غلاموں کے، جانوروں تک کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بیان کیا۔ تو مخلوق خدا سے محبت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت پیارا وصف بھی ہے، اور اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ کتنا آج کے دور میں اس کا فقدان ہے، بلکہ بحران ہے محبتوں کا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں محبت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اسے قرار دیا، کیا؟ لوگوں سے محبت کرنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میانہ روی سے خرچ کرنا نصف معیشت، لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل، اور اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ ہاف آف اکنامکس جو ہے وہ بیان کر دیا، یعنی اکنامکس کا نصف کیا ہے، فرمایا میانہ روی سے خرچ کرنا۔ اس میں اتنا تفصیلی موضوع یہ بیان کر دیا میانہ روی کے اس جملے کے اندر، معیشت کی جب پوری ڈیٹیل اس میں آ گئی نا، اکنامکس کے بہت سارے اصول اسی چیز پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اب میانہ روی سے خرچ کریں، اکنامکلی آپ کے لیے پرابلمز نہ آئیں، اور لوگوں سے محبت کرنا، فرمایا کہ یہ ہاف عقل ہے، آدھی عقل محبت ہے لوگوں سے بیان کرنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا صدقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں واقعی یہ بہت کم رہ گئی ہے، خوش اخلاقی سے کسی سے پیش آنا، محبت کرنا لوگوں سے۔ نفرتیں عام ہیں، بلا وجہ کی نفرتیں، بعض اوقات کسی سے لین دین بھی نہیں، ایسے ہی کسی کی گاڑی دیکھ کے جلی جائیں گے، ایسے ہی کسی کا گھر دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں گے، کسی کا کاروبار چلتا دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں گے۔ خام خواہ کی حسد، جلن، کینے، عداوتیں، بغض، نفرتیں یہ لے کے پھر رہے ہیں اپنے معاشرے کو، اتنا بدبودار ایسی چیزوں کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں کہ کیا کہنا۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد اور انا میں سال سال کی نفرتیں اور ناراضیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو حقیر جاننا، ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنا، اس کو گرانے کی کوشش کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے عیب اچھالنا، اس کی عزت خراب کرنا، یعنی ایک مزاج بن گیا ہوا لوگوں کا۔ کوئی بینیفٹ نہیں۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں اس کو۔ بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اب اترتے اترتے اپنی کسی نوکدار چیز کے ساتھ سیٹ کی بیک جو ہے نا وہ چیر کے گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بس میں ٹرین میں بعض اوقات بالکل اچھی بس اچھی ٹرین ایسے خام کا اس پر کچھ لکھ کے گزر جائیں گے، پینسل یا کسی نوکدار چیز سے اس کی سیٹ چیر دیں گے، اس کی جو ہے نا وہ بعض جگہوں پر گلاس رکھنے کی ہوتی ہے، اس پر ایسے خام کا وزن ڈال کے توڑ دیں گے۔ آپ کو بینیفٹ کیا ملا اس کا؟ یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی مینٹیلٹی یہ بنتی چلی جا رہی، چیزوں کو نقصان پہنچا کے، چیزیں کو توڑ کر آپ کو بینیفٹ کیا ملا؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کو ہمیں مزہ آتا ہے۔ یہ آپ کا ہمارا جائے گا کیا کسی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ بات کر لے، خوش اخلاقی سے پیش آ جائے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں جانا کچھ نہیں، آنا ہی آنا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنے میں اپنا جانا کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ اور جو ہے وہ مصیبت زدوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کر دیں گے تو ہمارا جائے گا کیا؟ لیکن یہاں محبت کرنے کا نہیں، محبت چاہتے سارے کہ مجھ سے لوگ پیار کریں، مجھ سے محبت کریں، میری عزت کریں، مجھے رسپیکٹ دیں، مجھے آنر دیں، مجھے جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ خود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کر بیٹھے کہ لوگ میرے ساتھ یہ کریں، اب میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں، یہ چیز نہیں سمجھ رہے۔ اپنے رائٹس سارے ہی مانگ رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کی طرف توجہ نہیں آ رہی۔ مائی رائٹس کیا ہیں اور مائی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ رائٹس کا تو تقاضا ہے کہ میں مطلب گلے پہ انگوٹھا رکھ کے بھی لوں، لیکن میری ڈیوٹیز ہے میں اس کو اگنور کرتا رہوں، اس کا ریئلائز نہ کروں، اس کا احساس نہ کروں، اس کو پورا نہ کروں، اس سے مجھے کوئی پوچھے بھی نہ۔ یہ کیسے معاشرہ ہمارا یا وہ امن کا گہوارہ بنے گا؟ کیسے ایک مثالی معاشرہ بنے گا؟ کیسے ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے؟ تو لوگوں سے محبت کریں، نفرتیں نہ بانٹیں، ناراضیاں پیدا نہ کریں، توڑ پیدا کرنے والے نہ بنیں، جوڑ پیدا کرنے والے بنیں۔ خام خواہ کی لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، خام خواہ کی نفرتیں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، دلوں کی دوریاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ صلح کو پسند فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارے کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں پھر میں وضاحت کر دوں کہ یہ جائز محبت کی بات ہو رہی ہے، ناجائز محبت کا یہ ٹاپک یہاں بیان نہیں ہو رہا۔ یہاں اس سے کوئی خدا نہ خاصا غلط معنی نہ لے لے۔ بعضوں کو ہوتا ہے اپنی مطلب کے معنی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے تو محبت کا حکم دیا ہے، یہاں وہ والی محبت ہی مراد ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی غلط اور ناجائز محبت میں اس طرح کی روایتوں کو لے کر اپنے آپ کہنا کہ جناب ہم دیکھو ہم تو محبت اس لیے کر رہے ہیں، کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو غلط جگہ پر استعمال کرنا یا غلط اس کی تشریح کرنا، اپنی کہہ رہے تفسیر بھی رائے تو ویسے ہی حرام ہے نا، حدیث کی شرح بھی اپنی رائے سے بیان کرنا جب وہ منع کیا گیا، تو یہ نہیں، آپ اپنے طور پر بعض چیزوں کو خدا نہ کرے، یہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، یہ جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ممکن ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کسی ناجائز یا غلط چیز کی ترغیب دلائی جا رہی ہو، تو یہ پتہ ہوتا ہے جان بوجھ کے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی معاذ اللہ عادت ہے کہ اپنی ناجائز محبت کو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زلیخا کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ محبت اور اس محبت کے زمین و آسمان کے فرق ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف پر معاذ اللہ کسی غلط چیز کی نسبت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ اپنی اس دور کی اس محبت کو اس کے ساتھ جوڑنا جس میں بہت ساری قباحتیں، غیر شرعی چیزیں، اور اس پر امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے سوال جواب کتاب کے اندر
بہت تفصیل کے ساتھ عشق مجازی کی صورتیں اور چیزیں بیان کی ہیں کہ کیا کیا ہمارے دور میں معاشرے میں ہوتا ہے اور کس طرح سے اس محبت سے بچنا بھی ہے اور اس غلط فہمی سے بھی بچنا ہے۔ تو بہرکیف محبت کا حکم دیا گیا، مگر جائز محبتوں کا۔ اب پھر لوگوں سے محبت کا جب حکم آیا ہے تو پھر سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق پتہ کون ہے؟ ماں باپ۔ ایک حدیث پاک میں پوچھا گیا میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ ہم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا تیری ماں کا، پھر پوچھا فرمایا تیرے باپ کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کے سسٹم کی کس قدر جو ہے وہ حفاظت ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ تو ہم لوگ جب نفرتیں دلوں میں لے کر پھر رہے ہوں گے تو حقوق کیسے پورے کریں گے؟ بیس کو سمجھیں، دل میں محبت ہوگی مسلمان کی، لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھیں گے، کسی کے گھر کے آگے کوڑا نہیں پھینکیں گے، کسی گلی کے آگے کیچڑ نہیں کریں گے، گاڑی دھوتے ہوئے بھی خیال رکھیں گے یار کسی کو اذیت نہ ہو، مکان تعمیر کرتے ہوئے لوگوں کے لیے خیال رکھیں گے کہ یار ان کا گزرنا کیسے ہوگا، ان کے بچے اسکول جاتے مدرسے جاتے کیسے گزریں گے۔ محلے داروں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، شادی بیاہ کے موقع پر دیگر معمولات میں ان کی دل آزاریوں سے بچنا، حق تلفیوں سے بچنا، ان کو تکلیف دینے سے بچنا۔ محبت بانٹیں، محبت بانٹیں اور کام آئیں لوگوں کے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ نہیں شربت نہ دے نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنائیں اور کام آنے والے بنے، محبتیں بانٹنے والے بنے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، یعنی ان کا احترام نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا سفید بالوں والے مسلمان اور حامل قرآن یعنی عالم و حافظ جو قرآن میں زیادتی کرے نہ اس سے اعراض کرے، ان کی تعظیم کرنا اللہ ہی کی تعظیم کرنا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے فرمایا جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کیا تو اس کے بدلے اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ یہ ہے اپنے چھوٹوں سے شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے؟ بڑی بڑی چیزیں تو اپنی جگہ پر، کسی کی سخت حاجت اس میں مدد کرنا تو اس کا تو اجر کیا ہوگا۔ ایک اس واقعے سے آپ سمجھیے گا کہ اسلام کو کس قدر پسند ہے کسی کی محبت اور کسی سے پیار کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اس وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے وہ تکیہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تو انہوں نے عرض کیا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، یعنی حضرت سلمان فارسی کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کیا فرمایا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ پوچھا کہ کیا فرمایا، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے تو آپ نے وہ تکیہ مجھے عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے کسی مسلمان کو آنر دینا، رسپیکٹ دینا، اس کو پیار دینا۔ کوئی آیا اب تکیہ اپنا پیش کر دیا اس کو، یہ اس میں پورا سبجیکٹ بیان کر دیا ہے، ملنساری کا، خوش اخلاقی کا، بیہیویئر کا۔ اس طرح کے برتاؤ کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تہادو تحابو، ہدیہ دو، تحفہ دو، محبت بڑھے گی۔ یہ 1400 سال پہلے یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ آج
موٹیویشنل سپیکرز کے ذریعے آج بڑے بڑے جب سیمینار کیے جا رہے ہیں کہ ایتھکس کو، مینرز کو، ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، آج پوری ہاسپٹیلٹی سیکھی جاتی ہے. گھر میں مہمان آئے کیسے ڈیلنگ کرنی، آفس میں کوئی آتا تو کیسے ڈیلنگ کرنی، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئیں، سکھا دی گئیں، بٹ ہمیں مطلب عمل کی ضرورت ہے نا. اب کسی آنے والے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنر دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، آپ اس کو اچھی سیٹ دیتے ہیں، کسی کو کھانا اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیا، مہمان آیا مل کے جانے لگا تو اس کو دروازے تک چھوڑنا، یہ سنت ہے نا، چھوڑنے کے لیے گئے. یہ مینرز آج لوگوں کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈالتے. کوئی آیا ملنے کے لیے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آپ آدھا سا ہاتھ اس کے ساتھ ملائیں، اس کی بات سنی انسنی کریں، اٹھ کے جانے لگے تو آپ اچھا ٹھیک ہے اپنے کام. آپ اندازہ کریں کہ اس کا کام آپ کریں نہ کریں کام کر بھی دیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو بیہیویئر اختیار کیا ہے نا، جو آپ نے اس کے ساتھ انداز اختیار کیا ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا بیہیو کرے تو آپ کو کیسا لگے گا. اس کا دل کرچی کرچی کر کے رکھتی ہے. تکبر کی بھی بعض چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں دل آزاری کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں. اب دوسری طرف کسی کا آپ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا کر نہیں سکتے، یا اس کا کام نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، آئے اب بہت پیار سے اسے ملیں، بہت آنر دیں، رسپیکٹ دیں، جائز انداز میں اس کی مہمان نوازی کریں، بٹھائیں، ملیں، بات چیت ہو، چھوڑنے دائیں. اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا پیار بڑھے گا. آپ کا جانا کچھ نہیں ان ساری چیزوں سے، تھوڑا مسکرا کے بات کر لینے سے، کسی کو پیار دے دینے سے، محبت دے دینے سے. محبت دینے سے انسان کی عزت ہی بڑھتی ہے. اب گھٹن، تلخی، کرختگی اور عجیب و غریب قسم کا بیہیو کرنا، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ہر دل عزیز بننے کا میر علیہ سنت نے کتنی بار ہمیں مدنی مذاکروں میں بھی سکھا، ہر دل عزیز بننے کا نسخہ، کہ مبلغین کے لیے تو خاص طور پر اور ہر معاشرے کے طبقے کے لیے ہے. ہر دل عزیز بنے. ہر دل عزیز مسکرانے والا ہوتا ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے، لوگوں سے محبت کرنے والا. بناوٹی نہیں، بناوٹ زیادہ دیر چل نہیں پاتی. اصل میں ہمیں جو ہے وہ اپنی طبیعت میں یہ چیز شامل کرنی پڑے گی کہ لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کا احساس کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کو ترجیح دینا، پرائرٹی دینا. ہم اپنی ویلیوز کو چینج کریں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، فرمایا کہ اس کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا. میں نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور سخاوت کرنا. لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کو پیار کریں. دیکھیں یہ چیزیں، نرمی سے بات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سخاوت کرنا. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھوکے مسکین کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنتی کھانا کھلائے گا. جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ اسے قیامت کے دن مہر لگی ہوئی خالص شراب طہور سے سیراب فرمائے گا. اور جو کسی کو لباس پہنائے اللہ اسے سبز جنتی حلے پہنائے گا. مخلوق خدا سے پیار کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو لباس پہنانے والوں کے لیے جنتی حلوں کی بشارت دی گئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق، آپ کا انداز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کے کام آئے. اپنی ضرورت کی چادر بھی کسی نے طلب کر لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر بھی اس کو عطا کر دیتے. کسی نے آپ سے کچھ مانگ لیا نا تو پاس بازار کچھ نہیں ہے تو قرض لے کر بھی اس کی مدد کی ہے. یہ حسن اسلام ہے. اور یہی چیز میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی اخلاق تھا، یہی انداز تھا. یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اخلاق سیکھے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح لوگوں کی مددیں کی ہیں.
لوگوں کو مال دیے ہیں، لوگوں کی امداد کی ہے، لوگوں کو اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ایک ایک بندہ آتا ہے تو پورا پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کی برکت یہ ہوتی، محبت کی برکت یہ ہوتی۔ ایک آدمی آیا مسلمان ہوا، کون اس کو لباس پہنا؟ حضرت مولا مشکل کشا نے اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کون اس کو کھانا کھلا؟ حضرت سلمان فارسی اٹھے، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ کچھ گھروں میں گئے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس آئے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بظاہر کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر دی کہ جاؤ فلاں غیر مسلم ہے، اس کے پاس یہ گروی رکھ لو کہ جب ہمارے پاس کوئی پیسے آئیں گے تو ہم دے دیں گے، اسے کو کچھ جو دے دیں۔ تو چادر گروی رکھ کے جو لے کے آنے لگے اس غیر مسلم سے۔ اس نے پوچھا یہ کس لیے ہے اور کس کی چادر ہے؟ وہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، اور یہ جو اس لیے لے کے جا رہا ہوں، ایک مہمان ہے، مسافر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کھانا دینا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت کے اپنے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلی تھی۔ تو یہ اس غیر مسلم نے جب یہ سنا نا تو کانپ اٹھا، رو کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ الغرض وہ جو لے کر حضرت سلمان فارسی آئے، پیسے، کھانا بنایا، اور سلمان فارسی کو دے دیا۔ کہا سیدہ اپنے لیے بھی تو کچھ رکھ لیتی۔ فرمایا اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کی تھی تو مناسب نہیں سمجھا کہ اس میں سے کچھ رکھ لوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلمان فارسی جب لے کر آئے تھے تو یہ چیزیں مخلوق سے محبت کرنے کی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی اس گھرانے کی۔ جب ایک افطاری کا وقت آتا ہے تو اب یہ منت کے روزوں کا افطار کا وقت آیا، اب افطار کے وقت جب وہ مسکین آ جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، یتیم آ جاتا ہے اگلے دن اس کو دے دیتے ہیں، تیسرے دن اسیر قیدی آ جاتا ہے، میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، قیدی ہوں، مجھے دے دو، اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس گھرانے کی تعریف کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مسکین، یتیم اور جو ہے وہ اسیر اپنی پسند کا کھانا بھی ان کو دے دیتے ہیں، اپنا کھانا جو خود کے لیے وہ بھی ان کو دے دیتے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے محبت کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، ہمیں محبت سکھائی ہے، محبتیں بانٹیں۔ ہمارا معاشرہ بہت دور نکل گیا ان چیزوں سے۔ ویسے ہم لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ ہر ایک کو اپنی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے، اور پیسے کی وجہ سے دنیا کے مال یا کسی اپنے کام نکلوانے کے لیے یا اپنے یا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مفاد کے لیے اپنے رشتے تک لوگ قربان کر دیتے ہیں، اپنی دوستیاں قربان کر دیتے ہیں۔ نہ ایسا کریں، خدا را اپنے معاشرے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ اتنے سیلفش نہ بنے کہ آپ کو رشتوں کی، دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی یا کسی کے رائٹس کی فکر ہی نہ رہے۔ کتنی دیر تک یہ پیسہ، مال یا جو بینیفٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں کب تک آپ کے پاس رہے گا؟ ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ، ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو لوگوں کے کام آئیں، محبتیں بانٹیں، پیار پھیلائیں، نفرتوں سے بچیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی پروردہ ہے، یعنی اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا محبوب وہ ہے جو اس کی پروردہ، یعنی جو اللہ ساری مخلوق کا اللہ ہی پالنے والا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا کون ہے؟ جو اس کی پروردہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، حسن سلوک کریں، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، لوگوں سے اچھے سلوک کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک لذت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں ایک راحت پیدا ہوگی، لوگوں کے کام آ کے، لوگوں سے پیار کر کے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہم یہ چیزیں لے کر اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، لوگوں کے کام آئیں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، سخاوت پیدا کریں، مسکراہٹ پیدا کریں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، اور
مخلوق خدا سے پیار کرنے والے بنے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی عزت بھی خراب نہیں کرتا اور اس کے بارے میں دل میں بغض اور نفرت بھی نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا شریعت کا حکم ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کی بہت سی اچھی عادتیں، اخلاق ہم سیکھتے بھی رہیں گے، عمل بھی کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔